تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قول اللہ میں آج ہم انشاءاللہ سورہ رات کا دوسرا رکوع ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ چونکہ اس سے پہلے والے ایپیسوڈ کے اندر ہم نے سورہ رات کے دوسرے رکوع کا پہلا حصہ پڑھا تھا، آج والے ایپیسوڈ کے اندر انشاءاللہ ہم سورہ رات کے دوسرے رکوع کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے لفظی ترجمہ ہوگا اور اس کے بعد اس کی مختصر جیسی تفسیر اور تشریح ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں، من فی السماوات، وہ جو آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں ہے، طوعا، خوشی کے ساتھ، وکرہا، اور ناگواری کے ساتھ، وظلالہم، اور ان کے سائے وہ بھی سجدہ کرتے ہیں، بالغدو، صبح کے وقت، والآصال، اور شام کے وقت۔ قل، کہہ دیجئے، من رب السماوات، کون ہے جو رب ہے آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا۔ قل، کہہ دیجئے، اللہ ہی رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ قل، کہہ دیجئے، افتخذتم من دونہ، کیا تم نے بنا لیے، پکڑ لیے اللہ کے ما سوا اولیاء لا یملکون لانفسہم، کہ یہ اولیاء مالک نہیں ہیں اپنی جانوں کے لیے، نفعا، نہ فائدہ دینے کے، ولا ضرا، اور نہ نقصان دینے کے۔ قل، کہہ دیجئے، هل يستوي الاعمى والبصیر، کیا برابر ہے اندھا اور دیکھنے والا، یا هل تستوي الظلمات والنور، کیا برابر ہے اندھیریاں اور روشنی، جعلوا للہ شرکاء، یا انہوں نے بنائے اللہ کے لیے شریک، خلقوا کخلقہ، اور ان شریکوں نے ایسا چیزوں کو پیدا کیا جیسے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، فتشابہ الخلق علیہم، پس یہ مخلوق ان کے اوپر مشتبہ ہو گئی ہے۔ قل، کہہ دیجئے، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، وہو الواحد، اور وہ یکتا ہے، القہار، سب پر غالب ہے۔ انزل من السماء ماء، اللہ وہ ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی، فسالت اودیۃ، پس بہہ پڑی وادیاں، بقدرہا، اپنے اندازے کے مطابق، فاحتمل السیل، پس اٹھایا بہتے ہوئے پانی نے، پانی کے ریلے نے، زبدن، جھاگ، راوین، پھولا ہوا، ومما یوقدون، اور ان چیزوں میں سے بھی کہ جن کو تپایا جاتا ہے، علیہ فی النار، آگ کے اندر، ابتغاء حلیۃ، زیورات تلاش کرنے کے لیے، او متاع، یا سامان بنانے کے لیے ان کو آگ میں تپایا جاتا ہے، زبد مثلہ، ان چیزوں پر بھی جھاگ ہوتا ہے اسی کے مثل۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح اللہ بیان فرماتے ہیں حق اور باطل کو۔ فَأَمَّا زَبَدُ، ہرچہ جو جھاگ ہے، فَيَذْهَبُ جُفَاءً، وہ ختم ہو جاتا ہے سوکھ کر، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور ہرچہ وہ جو لوگوں کو فائدہ دے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ ٹھہرا رہتا ہے زمین میں۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اسی طرح اللہ بیان فرماتے ہیں مثالیں۔ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کے حکم کو قبول کیا، ان کے لیے اچھائی ہے، والذین لم یستجیبوا لہ، اور وہ لوگ جنہوں نے قبول نہ کیا اللہ کے حکم کو، لو ان لہم ما فی الارض، اگر ان کے لیے ہو وہ جو کہ زمین میں ہے، جمیعا، سب کا سب، ومثلہ معہ، اور اس کی مثل اور بھی، لافتدوا بہ، تاکہ وہ فدیہ دے دے اپنی جانوں کا اس عذاب کے بدلے، تو یہ فدیہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک لہم سوء الحساب، یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے ہے برا حساب، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد،
اور کیا ہی بری جگہ ہے۔ یہاں پر سورہ رات کا دوسرا رکوع اور 18 آیتیں تام ہوئی۔ سورہ رات کے اندر چونکہ جو بنیادی مضامین ہیں، توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت، انہی کو جو ہے یہ سورہ رات کے اندر ڈسکس کیا گیا ہے، دلائل کے ساتھ ان کو بیان کیا گیا ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کے اندر یہ بتلایا کہ انسان کے علاوہ کائنات کے ہر چیز اللہ کے حکموں کے تابع ہے، اور جس چیز کو اللہ نے جو حکم دیا ہے اسی حکم کے اوپر وہ عمل کر رہے ہیں، اور اس سے ایک اچھا نظام، بہترین اس کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ تو اس انسان کو بھی چاہیے کہ جیسے پوری مخلوق اللہ کی اطاعت کر رہی ہے، آسمان کی، زمین کی ساری کائنات کی مخلوقات اللہ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے، اور ایک بہترین نظام جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، تو انسان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے۔ اور اگر یہ انسان جو ہے جو اپنے اختیار سے اطاعت نہیں کرتا، پھر بھی بعض امور ایسے ہیں تکوینی طور پر کہ جس میں یہ انسان چار و ناچار اطاعت کرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ جن امور میں اس سے اختیاری اطاعت کا مطالبہ ہے تو وہ ان امور کے اندر یہ اختیاری اطاعت کرے۔ اب جیسے انسان ہوا میں نہیں اڑ سکتا ہے، یہ تکوینی اطاعت ہے، اللہ کی وہ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو ہے اس پہ مجبور کیا ہے کہ یہ منہ سے کھاتا ہے، ناک سے کھا نہیں سکتا، آنکھوں سے کھا نہیں سکتا، کان سے کھا نہیں سکتا، یہ تکوینی اطاعتیں ہیں۔ تو جیسے آپ یہ تکوینی اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کر رہے ہو، تو اسی طریقے سے جو اختیاری اطاعت آپ سے مطالبہ کی گئی ہے، اسی طرح آپ تکوینی اطاعتوں کی طرح اختیاری اطاعتیں بھی اللہ کی کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، توحید کا اقرار کریں، حسن خلق کے ساتھ پیش آئیں، اور اللہ کے نظام کو دنیا کے اندر نافذ کریں، یہ اختیاری اطاعتیں ہیں۔ تو وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں وہ جو کہ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، طوعاً، خوش دلی کے ساتھ بھی کرتے ہیں، وَكَرْهًا، اور ناخوشی کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ سب چیزیں اللہ کے حکم، چاہت کے ساتھ کرو، نہ چاہنے کے ساتھ کرو، سب چیزیں جو اللہ کے حکم کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، تکوینی طور پر سارا کا سارا نظام۔ اب انسان بہت ساری چیزیں نہیں چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں ہوا میں اڑوں اور میں پانی کے اندر زندہ رہوں اور میں یہ کروں، لیکن نہیں کر سکتا ہے، وہ اس تکوینی دائرے کے اندر محدود ہے۔ تو تمام تکوینی امور کے اندر یہ تمام آسمان اور زمین کی چیزیں اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، خوش دلی کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، اور وَكَرْهًا، اور ناخوشی کے ساتھ بھی کر رہے ہیں۔ وَظِلَالُهُمْ، اور ان مخلوقات کے سائے بھی اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، بالغدوی، صبح کے وقت، والآصال، اور شام کے وقت آپ سائے کو دیکھتے ہو، چیزوں کے سائے، تو یہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب ان کو بڑھنے کا حکم دیتے ہیں بڑھتے ہیں، جب گھٹنے کا حکم دیتے ہیں گھٹتے ہیں۔ تو یہ بڑھنا، یہ گھٹنا، یہ دائیں طرف، یہ بائیں طرف ہونا، یہ سب اللہ کے حکموں سے ہوتا ہے۔ تو انسان تجھے چاہیے اپنے سائے سے سبق لے اور اپنی تکوینی امور کے اندر اطاعت سے سبق لے، جیسے تو ان تمام چیزوں کے اندر اطاعت کر رہا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کی اطاعت کرتا ہے، تو تجھے چاہیے کہ خوشدلی کے ساتھ امور اختیاریہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کر، اس میں تیرے لیے کامیابی ہے۔ ہر چیز کا سایہ، کافر ہے، غیر مسلم ہے، اللہ کے نافرمان ہے، لیکن ان کا سایہ بھی بندھا ہوا ہے اور اللہ کی اطاعت کرنا، اگر وہ نہ بھی چاہے تو بھی وہ اللہ کی اطاعت میں لگے ہوئے، ہر چیز کا سایہ۔ تو سائے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اس سے پتہ لگا کہ چیزوں کا سایہ ہونا، کسی چیز کا سایہ ہونا، یہ اس کے لیے خوبی کی بات ہے، نہ یہ کہ یہ اس کے لیے عیب کی بات ہے۔ جیسے یہ مسئلہ جو ہے علماء میں زیر بحث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک تھا یا سایہ نہیں تھا۔ تو بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا، اور اس کو وہ پیغمبر علیہ السلام کے لیے کمال کی بات سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ سایہ کا ہونا
اور صبح شام سائے کا سجدہ ریز ہونا، سجدے کے اندر پڑا رہنا، یہ کمال کی بات ہے۔ سائے کا نہ ہونا اس میں کیا کمال ہے؟ سائے کے ہونے کے اندر اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے اندر کمال ہے۔ اس وجہ سے محقق علماء کا یہی مسلک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ انور تھا، سایہ مبارک آپ علیہ السلام کا تھا۔ اور اس کے متعلق 2 حدیثیں بھی آتی ہے بخاری وغیرہ کی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافی مدت کے بعد میرے گھر تشریف لائے تو میں نے دروازے پہ ایک سایہ جیسا دیکھا، اور پھر میں نے کہا یہ کس کا سایہ ہے؟ پھر دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اللہ تعالی نے جنت اور جہنم کے مناظر ظاہر کر دی، وہیں پر جنت اور جہنم آپ کے سامنے کھول دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حتیٰ کہ میں نے اپنے سائے کو دیکھا کہ میرا سایہ جو ہے وہ جہنم کے اندر جو ہے وہ جہنم کی چیزوں پر پڑ رہا تھا۔ تو ان حدیثوں سے پتہ لگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک تھا، اور سایہ کا ہونا یہ کمال کی بات ہے، نہ کہ نقصان کی بات ہے، اس لیے کہ ہر چیز کا سایہ وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے کوئی بھی مومن، کوئی بھی ایمان والا یہ اس کو اپنے لیے سعادت کی بات سمجھتا ہے، اپنے لیے اس کو کامیابی اور خیر کی بات سمجھتا ہے، نہ کہ اس عبادت سے محروم ہونے کو اپنے لیے خیر کی بات سمجھے۔ تو بہرحال یہاں سے بھی اس آیت سے بھی پتہ لگ رہا ہے، سورہ نحل کی آیت سے بھی پتہ لگ رہا ہے کہ سائے کا ہونا یہ کمال کی بات ہے۔ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ ان سے پوچھیں کہ یہ جو تم غیر اللہوں سے اپنی حاجتیں مانگ رہے ہو اور غیر اللہوں سے اپنی ضرورتیں مانگ رہے ہو، تو یہ مجھے بتاؤ کہ آسمانوں کا مالک کون ہے اور زمین کا مالک کون ہے؟ تو مشرکین کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ آسمانوں اور زمین ہر چیز کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے۔ تو جب آپ یہ مقدمہ ان سے منوا دو تو دوسرا مقدمہ پھر یہ آٹومیٹکلی خود ہی مان لیں گے، اس لیے کہ اس کا بدیہی نتیجہ ہے کہ جب آپ نے یہ مان لیا کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے آسمان اور زمین کے اندر، تو اس کا نتیجہ آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اپنی ہر ضرورت انسان کو ایک اللہ کے سامنے رکھنی چاہیے، اور اس نتیجے کی طرف مشرک آتے نہیں۔ تو اس لیے جب ان سے سوال کیا جاتا تو کبھی تو جواب دے دیتے اور کبھی خاموش رہتے، اس لیے کہ جواب دے دیں گے تو پھر اس کا نتیجہ ہمیں پھر تسلیم کرنا پڑے گا، اور اس نتیجے سے وہ لوگ جو ہے وہ بچنا چاہتے تھے، اور اس نتیجے سے وہ آنکھیں دو چار نہیں کر سکتے تھے، ورنہ ان کو اپنا موقف اور اپنا مسلک اور اپنا مذہب کفر اور شرک کا چھوڑنا پڑتا۔ تو ان سے پوچھے من رب السماوات والارض، آسمان اور زمین کی تمام ضرورتیں پورے کرنے والا کون ہے؟ تو یہ تو خاموش ہو جائے گی، ان کا عقیدہ یہ ہے، بولے گی نہیں، آپ بول دیں، قل کہہ دیجئے اللہ ہے آسمانوں اور زمین کی تمام ضرورتیں پوری کرنے۔ قل کہہ دیجئے افاتخذتم من دونی اولیاء، کیا تم نے پکڑ لیے ہیں، بنا لیے اللہ کے ماں سوا اولیاء کو؟ اولیاء پکڑ لیے تم نے، نیک لوگوں کو، اولیاء کرام کو تم نے پکڑ لیا، اور ان اولیاء کرام سے جو ہے اپنی حاجتیں مانگ رہے ہو اور اپنی ضرورتیں اولیاء کرام کے سامنے رکھ رہے ہو۔ ایسے نہ کرو، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے مقربین ہیں، لیکن یہ آپ کے نفع اور ضرر کے مالک نہیں ہیں، یہ آپ کو نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ آپ کو اولاد دے سکتے ہیں، نہ آپ سے بیماری دور کر سکتے ہیں، نہ آپ کو کوئی خوشی دے سکتے ہیں، نہ آپ سے غم دور کر سکتے ہیں، نہ آپ کے کاروباروں میں برکتیں دے سکتے ہیں، نہ آپ کو صحت دے سکتے ہیں، نہ آپ سے بیماری ختم کر سکتے ہیں، نہ افلاس ختم کر سکتے ہیں، نہ آپ کو زندگی دے سکتے ہیں، نہ آپ کو موت دے سکتے ہیں۔ یہ سارا کا سارا اختیار، ساری کی ساری طاقت، ساری کی ساری اتھارٹی یہ صرف ایک اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ اولیاء کرام اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ تمہارے نفع اور نقصان کی چیزوں کے مالک نہیں ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، ان کی تاریخ پڑھو، یہ تمہیں نفع اور نقصان کیا پہنچائے، یہ تو اپنے نفع اور نقصان کے بھی مالک نہیں۔
کتنے اللہ کے نبی تھے اور کتنے اللہ کے رسول تھے اور کتنے اللہ کے مقرب اولیاء تھے جن کو ظالموں نے ظلم کر کے شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ کم من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابوا فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا۔ کتنے انبیاء قتل کر دیے گئے۔ کلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون۔ کتنے رسولوں کو جو ہے قتل کر دیا تم لوگوں، بنی اسرائیلیوں نے، اللہ کے اولیاء تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورے خاندان سمیت شہید کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ کو شہید کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق سولی پہ لٹکا دیا گیا تھا۔ تو یہ اپنے آپ کو فائدہ نہ پہنچا سکے، اپنے گھر کے افراد کو فائدہ نہ پہنچا سکے، اپنے سے ضرر کو دور نہ کر سکے، تو عقل کے اندھ ہو تو یہ تمہیں فائدہ کیسے پہنچائے گی اور تم سے ضرر کو کیسے دور کرے گی؟ کچھ تو انسان جو ہے شعور سے اور عقل سے کام لے۔ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، یہ اولیاء کرام تو مالک نہیں ہیں اپنے جانوں کے لیے بھی، نہ فائدے کے اور نہ نقصان کے۔ تو اتنی واضح باتیں ہیں لیکن نہیں سمجھتے، اندھے بنے ہوئے ہیں، عقیدت کے اندر اندھے بنے ہوئے ہیں۔ ادھر ماتم منا رہے ہو اس کا، رو رہے ہو اس کے اوپر، گریا کر رہے ہو اس کے اوپر، اپنے آپ کو پیٹ رہے ہو اس کے غم کے اندر، ظلم ہوا ان کے اوپر، اور پھر ادھر ان سے اپنی حاجتیں مانگ رہے ہو۔ افسوس افسوس، یہ اپنے آپ کو، یہ لوگ دنیا کے کاموں میں اپنے آپ کو کتنا دانا سمجھتے، کتنے عقل مند ہیں، لیکن توحید کے باب کے اندر کیسے اندھے اور آنکھیں بند ہیں ان لوگوں کی، کیسے اندھیریوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، غیر اللہ سے حاجتیں مانگتے ہیں، ضرورتیں مانگتے ہیں۔ ان کی شرکیات دیکھو، ان کے کفریات دیکھو، گھوڑوں کے نیچے سے الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ برکتیں لے رہے ہیں، بنائے ہیں تعزیے، اس سے برکتیں لے رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کی ہیں اور ان سے برکتیں لے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، برکت کی چیز تو یہ قرآن ہے، برکت کی چیز تو نماز ہے، برکت دینے والی ذات تو ایک اللہ کی ہے۔ اللہ سے برکتیں لو اللہ کے بندو، اتنی شعور نہیں ہے تم لوگوں میں، اتنی عقل تمہاری جو اندھی ہو چکی ہے۔ فائدے، ہر قسم کا فائدہ تمہیں چاہیے کہ اللہ سے لو، اللہ سے مانگو، اس کے پاس خزانے ہیں، غیر اللہ سے نہیں مانگو، مت مانگو۔ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، ان کی تاریخ ہمارے سامنے ہے، واقعات ہمارے سامنے ہیں، سب مانتے ہیں اس کو، نہ انہوں نے اپنے آپ کو فائدہ پہنچایا، نہ اپنے آپ سے تکلیف کو دور کیا، لیکن اس کے باوجود کوئی اندھا بنا رہتا ہے تو بنا رہے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ جو اتنی واضح باتوں سے اندھا ہو چکا ہے اور جو ان واضح باتوں کو دیکھ کر توحید کا قائل ہوتا ہے، کہاں برابر ہو سکتا ہے؟ تو ان کو برابر سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ دونوں کامیاب، تو یہ تو عدل کے خلاف ہے۔ ہم هل تستوی الظلمات والنور، کیا اندھیریاں اور روشنیاں برابر ہو سکتی ہیں؟ کفر کے اندھیرے، شرک کے اندھیرے، بدعات کے اندھیرے، غیر اللہ سے حاجتیں مانگنے، برکتیں مانگنے اور ان کے نام پر نظر و نیازیں چڑھانے کے اندھیرے، اور توحید کا نور، یہ کہاں برابر ہو سکتا ہے؟ ہم جعلوا للہ شرکاء، مزید دعوت ہے سوچنے کی، فکر کرنے کی، تدبر کی، کہ آپ غیر اللہ سے ایک چیز مانگتے ہو تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے غیر اللہ سے اولاد مانگی
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے کہا کہ ہمیں اولاد دے دو، ہماری بگڑی بنا دو، ہماری کشتی پال لگا دو، ہمارے کاروبار میں برکت، تو آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ آپ کو اولاد کیسے دیں گے؟ کیا ان کے پاس تخلیق کی صفت ہے؟ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی اولاد مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے کن فیکون، اللہ تعالیٰ اس اولاد کو عدم سے وجود دے دیتے ہیں۔ تو یہ کیا کریں گے؟ کیا ان کے پاس یہ طاقت ہے کہ ایک چیز کو عدم سے وجود دے دیں؟ آپ کی اولاد کو عدم سے وجود دے دیں؟ تخلیق کی صفت ہے۔ یہ عقیدہ تو مشرکین مکہ کا بھی نہیں تھا، وہ بھی کہتے تھے کہ خالق ہے تو صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ تو آپ جو حاجتیں مانگ رہے ہو، وہ آپ جو ان سے اولاد مانگ رہے ہو اللہ کے بندو، تو انہوں نے تو کائنات میں ایک چیز پیدا نہیں کی ہے، پوری اس کائنات کے اندر، اس زمین میں، اس مشتری میں، اس شمس میں، قمر میں، اس مریخ کے اندر، اس نباتات میں، ان حیوانات میں، ان جمادات میں کوئی ایک ایسی چیز بتاؤ، کوئی ایک ایسا ذرہ بتاؤ، کوئی گندم کا ایک ایسا دانہ بتاؤ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تخلیق کیا ہو، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تخلیق کیا ہو، جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تخلیق کیا ہو، جو کسی اللہ کے ولی نے تخلیق کیا ہو، جو کسی جبرائیل میکائیل نے تخلیق کیا ہو، کسی فرشتے یا جن نے تخلیق کیا ہو۔ کائنات میں کوئی چیز ایسی بتا دو کہ جس کا خالق، جس کا پیدا کرنے والا، جس کا کریٹر وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے۔ یہ تم بھی مانتے ہو کہ پوری کائنات کے ذرے ذرے کا خالق صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ تو جب ایک اللہ ہر چیز کا خالق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور کسی بھی چیز کا خالق نہیں ہے، تو اللہ کے بندو، اگر ایسا ہوتا کہ یہ غیر اللہ کے پاس بھی تخلیق کی صفت ہوتی اور یہ انہوں نے بہت ساری مخلوق پیدا کی ہوتی اور اللہ نے بھی مخلوق پیدا کی ہوتی، تو یہ بات تھی باعث اشتباہ آپ کے لیے بن جاتا کہ بھائی وہ بھی تو پیدا کر رہے ہیں۔ جب تم اس بات کو مانتے ہو کہ سب چیزوں کا پیدا کرنے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے، تو اس کا بدیہی نتیجہ اور اس کا ضروری نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ تمہاری حاجتیں جو پوری کرنے والے وہ صرف اور صرف ایک اللہ ہی ہے، اس لیے کہ غیر اللہ اس چیز کو پیدا نہیں کر سکتا ہے، عدم سے وجود نہیں دے سکتا ہے، تو تمہاری ضرورت کیسے پوری کرے گا؟ تو اگر غیر اللہ کے پاس یہ طاقت ہوتی تب تو تمہارا شبے کے اندر پڑنا معقول تھا، لیکن غیر اللہ کے اندر تو یہ صفت تمہارے عقیدے کے مطابق بھی نہیں ہے، مشرکین مکہ کے عقیدے کے مطابق بھی یہ صفت ان کے اندر نہیں ہے۔ تو جب یہ صفت غیر اللہ کے اندر ہے ہی نہیں تو پھر غیر اللہ سے آپ حاجتیں کیسی پوری کرواتے؟ کچھ تو سمجھ سے کام لو، کچھ تو عقل سے کام لو، کچھ تو ذہن لگاؤ اپنا۔ ام جعلوا للہ شرکاء، کیا انہوں نے بنا لیے اللہ کے ساتھ شریک؟ خلقوا کخلقہ، اس وجہ سے بنا لیے کہ ان شریکوں نے بھی مخلوق پیدا کی ہے جیسے اللہ نے مخلوق پیدا کی۔ فتشابہ الخلق علیہم، پس ان کے اوپر مخلوقات کا معاملہ مشتبہ ہو گیا، اس اشتباہ کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ نے بھی پیدا کیے ہیں اور ان غیر اللہ نے بھی پیدا کیے، لہذا غیر اللہ سے حاجتیں مانگو۔ تو یہ تو باعث اشتباہ چیز ہے ہی نہیں، پھر ان شریکوں کو تم نے کیوں پکڑا ہوا ہے اور اپنی حاجتیں ان سے کیوں مانگ رہے ہو؟ قل کہہ دو اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، صرف اور صرف ایک اللہ، وہ الواحد یکتا، ایک اللہ ہر چیز کا خالق ہے، صرف اور صرف ایک اللہ، القہار، سب اس کے انڈر میں، سب پر وہ غالب۔ تو یہ واضح باتیں ہیں، بدیہیات ہیں، 2 اور 2 4 کی طرح باتیں، اور یہی تعلیمات انبیاء کرام لے کر آئے، یہی تعلیمات رسول لے کر آئے، یہی تعلیمات اولیاء کرام کی ہے، یہی تعلیمات صحابہ کرام کی ہے،
اور اتنی واضح تعلیمات کے مقابلے میں جو چیز آتی ہے باطل کی شکل میں، کسی بھی شکل میں، تو ان واضح تعلیمات کے مقابلے میں جو باطل آتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ تار عنکبوت ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی، وہ مکڑی کا جالا ہے، وہ جھاگ ہے، جھاگ، جاء الحق وزهق الباطل، جھاگ کو تھوڑا سا اٹھتا ہے، ابھار آ جاتا ہے جھاگ کے اندر، لیکن پھر وہ نام و نشان اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح باطل حق کے مقابلے میں آئے گا، ابھار ہوگا، اس میں جوش ولولہ ہوگا، لیکن انجام کار باطل ختم، حق باقی رہتا ہے۔ اس کو اللہ نے ایک مثال سے سمجھایا، بلکہ دو مثالوں سے۔ فرمایا انزل من السماء ماء، اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، فسالت اودیۃ بقدرها، پس بہ پڑتی ہے وادیاں اپنے اندازے کے مطابق۔ اللہ نے توحید اتاری، اللہ نے علم اتارا، اپنے احکامات، اپنے تقرب کا، تو اس کو انسانوں نے لیا، جس کا جتنا ظرف تھا اتنا اس نے لیا، اور یہ سلسلہ چلا۔ فاحتمل السیل زبدا، تو یہ پانی کا جو ریلا چل رہا ہوتا ہے اس کے اوپر جھاگ جو ہے آ جاتی ہے، رابین، پھولی ہوئی جھاگ، وہ جھاگ آ جاتی ہے پانی کے ریلے کے اوپر، اور وہ پانی بظاہر چھپ جاتا ہے، جھاگ جھاگ نظر آ رہی، جھاگ کا غلبہ ہوتا ہے، پانی جو ہے وہ مغلوب نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح حق جو اللہ تعالی نے نازل فرمایا اور اہل حق نے اس کو لیا، وہ جا رہا ہے، اور باطل اس کے مقابلے میں آتا ہے، اور باطل یوں نظر آتا ہے لوگوں کو جیسے وہ غالب ہے۔ فرعون، اس کا کون مقابلہ کرے؟ نمرود، اس کا کون مقابلہ کرے؟ کفر کی طاقتیں، سپر پاورز ہیں، ان کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ یوں نظر آتا ہے کہ بس ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، باطل کا غالب نظر آ رہی ہوتی ہے حق کے اوپر۔ ایک مثال تو یہ ہے، لیکن انجام کار کیا ہوتا ہے؟ جب پانی تھوڑا اور آگے چلتا ہے، ٹھہراؤ آتا ہے، تو جھاگ ختم ہو جاتی ہے اور پانی ہی پانی رہ جاتا ہے۔ اسی طرح حق باقی رہتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو باطل ہوتا ہے اس کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کا ذکر خیر باقی، ان کی دعوت باقی، ان کا دین مذہب باقی، ان کے مد مقابل جو تھے نام و نشان مٹ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارے زندہ اور جاوید ہیں، ان کی تعلیمات باقی، اور ان کے مد مقابل کہاں گئے؟ نام و نشان مٹ گیا ان کا، ختم، کوئی تذکرہ نہیں۔ تذکرہ ہوتا ہے تو ان ایک لوگوں کی باتوں کے ضمن میں ان کا تذکرہ ہو جاتا ہے، وضاحت کے لیے، کوئی ان کو جانتا ہے۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، دوسری مثال دی، اسی طرح اور چیزیں جس کو آگ میں تپایا جاتا ہے، آگ میں تانبے کو، پیتل کو، سونے کو گرم کیا جاتا ہے، ابتغاء حلیۃ او متاع، زیورات بنانے کے لیے یا سامان بنانے کے لیے۔ تو جب آگ کے اندر تانبے، پیتل، سونے وغیرہ کو تپایا جاتا ہے تو علیہ، یہ علیہ جو پہلے تھا اس کو اس زبدن کے ساتھ جوڑو گے تو ترجمہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا، علیہ زبد مثلہ، تو اس کے اوپر بھی جھاگ ہوتی ہے اسی کے مثل، لیکن کیا ہے، پانی ڈال دو، تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے تو جھاگ ختم ہو جاتی ہے، اور وہ برتن اور وہ زیورات وہ چمک دمک کے ساتھ جو ہے وہ باقی رہتے ہیں۔ یہی ہے حق اور باطل کی مثال، باطل مٹنے کے لیے آیا ہے، حق باقی رہنے کے لیے آیا ہے۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، یہ پانی کے ریلے کی مثال، یہ حق کی مثال ہے،
یہ سونے، چاندی، تانبا، پیتل، یہ حق کی مثال ہے، اور ان کے اوپر جو جھاگ آ چکا تھا، اور سونے تانبے کے اوپر جو کچرے کی شکل میں جھاگ غالب آ گیا تھا، یہ باطل کی مثال۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جو وہ جھاگ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے سوکھ کر۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین پہ ٹھہری دیتی ہے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالوں کو بیان کرتا ہے، اور بات کو مثالوں سے اللہ تعالیٰ سمجھا دیتے ہیں تاکہ عقلی چیزیں حصی شکل کے اندر لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ تو یہ جو دین کی تعلیم ہے، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، اور مکہ کے اندر مسلمان کتنے ہوئے؟ 200 سے 300 تک افراد جنہوں نے ہجرت کی۔ بظاہر پانی مغلوب ہے، جھاگ غالب ہے، بظاہر وہ پیتل، تانبا، سونا، چاندی وہ مغلوب ہے، کچرا اس کے اوپر غالب ہے۔ قریش مکہ کے غالب ہیں، کفار عرب کے غالب ہیں، کیسے ان کو مغلوب کیا جائے گا؟ وقت لگے گا، کچھ وقت لگتا ہے جھاگ کو ٹھنڈا ہونے میں، جھاگ کے سوکھنے میں کچھ وقت لگتا ہے۔ تو اسی طرح باطل کے ختم ہونے میں کچھ وقت لگے گا، جلد بازی نہ کی جائے، ہاں کچھ وقت لگے گا، یہ ختم ہو جائے گی، سب ختم ہو جائے گی۔ تو مثال سے اللہ نے تسلی بھی دے دی، پیشن گوئی بھی ہو گئی کہ ختم ہو جائیں گے سارے مشرکین مکہ مقابلے میں جو کھڑے ہوئے ہیں پیغمبر کے، سب ختم ہو جائیں گے، اطراف میں جتنے کفار ہیں سب ختم ہو جائیں گے، اور ایک اللہ کا دین باقی رہے گا۔ یہ پیشن گوئی ہو گئی اس کے اندر۔ یہاں پہ جو ہے ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم نے فرائڈ کا فلسفہ پیش کیا، کہا کہ فرائڈ کا فلسفہ یہ ہے کہ ایک نظریہ تھیسس وہ وجود میں آتا ہے، اس کے مقابلے میں ایک اینٹی تھیسس آتا ہے، اور دونوں آپس میں ٹکراتے ہیں، پھر ان ٹکراؤ سے ایک نیا نظریہ وجود میں آ جاتا ہے، پھر وہ نیا نظریہ نکھار والا ہوتا ہے، پھر وہ کچھ عرصے چلتا ہے، پھر اس کے مقابلے میں ایک اور نظریہ آتا ہے اینٹی، اور پھر ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ٹکراؤ کے بعد آخر میں جو نظریہ سامنے آ جاتا ہے وہ ایک اچھا نظریہ۔ تو یہ فرائڈ کی جو بکواسات ہیں، اس کو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ وہ اس آیت سے جو ہے اس کی طرف تلمیح اور اشارہ ہوتا ہے، حاشا و کلا، کبھی نہیں ان آیت سے فرائڈ جیسے بدبخت کے ان نظریات کی طرف کہیں پر بھی ادنا سا بھی اشارہ موجود نہیں ہے۔ یہاں پر تو جو نظریہ ہے انبیاء کرام کا آدم علیہ السلام سے، وہ آسمان سے پانی اترا تھا، اور وہی پانی بہہ رہا ہے، وہی پانی نوح علیہ السلام کے پاس آیا، وہی پانی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ، عیسیٰ، سلیمان، داؤد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہ پانی ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ ابراہیم، وہی دین ہے، سب کو ایک اللہ تعالیٰ نے دین دیا۔ وہ تو کہتا ہے کہ نظریے ٹکرا کر پھر صحیح نظریہ سامنے آتا ہے، پھر اس کے مقابلے میں نظریے ٹکراتے ہیں، پھر ایک نظریہ، وہ تو کہتا ہے جو نظریہ معاشرہ پیش کرتا ہے وہ پھر ختم ہو جاتا ہے اور صحیح نظریہ آ جاتا ہے۔ یہاں پر ایسے نہیں ہے، یہاں پہ تو نظریہ جو آ رہا ہے آسمان سے، جو اترا تھا نظریہ، انبیاء کرام نے جس کو لے لیا تھا، وہ نظریہ آگے چلا، کچرا آ جاتا ہے، رکاوٹیں آتی ہے، جھاگ کی شکل میں اس نظریے کے اوپر چھا جاتی ہے، لیکن کچھ عرصے وہ چھائی دیتی ہے، پھر وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ نظریہ نکھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ نظریہ وہی شروع سے ہی آ رہا ہے، یہ نہیں ٹکراؤ کے بعد پھر نیا نظریہ، پھر ٹکراؤ کے بعد نیا نظریہ۔ تو ان بکواسات کی جو ہے قرآن مجید کے اندر بالکل جو ہے ان کو داخل کرنا، یہ قرآن مجید کی ایک قسم کی توہین ہے۔ اس قسم کی باتوں کو اور اس قسم کے فضول لوگوں کے فضولیات کو جو ہے نا قرآن مجید کی تفسیر میں بالکل رد کے طور پہ تو چلو ذکر کیا جائے،
لیکن الیاذ باللہ قرآن مجید سے اس کے بکواسات کو ثابت کرنے کی کوشش کی جائے۔ پھر یہاں پہ تو مزید انہوں نے ایک اور بھی جو ہے ناروا بات یہ بھی لکھی ہے کہ جو ڈارون یا دیگر جو خبثاء گزرے ہیں ان کے جو نظریات ہیں یہ سب چیزیں ان کی بری نہیں ہوتی ہیں، بلکہ ان کے نظریوں میں کچھ اچھائی اور حقیقتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی ڈاکٹر صاحب کا بہت بڑا تسامح ہے، اس لیے کہ نظریات کے اندر مقصد کو ملحوظ رکھا جاتا ہے، باقی جو چیزیں ہوتی ہیں تو اس مقصد کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے۔ ڈارون نے جو نظریہ بنایا تھا اس نظریے کا ایک مقصد تھا، اور اس کا مقصد خدا کا انکار تھا۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ارد گرد سے کچھ چیزیں ملا دی گئی۔ تو آپ ارد گرد کی چیزوں کو دیکھ کر یہ کہہ رہے کہ ڈارون کے نظریے کے اندر جو ہے کچھ باتیں صحیح بھی ہے، نہیں، صحت اور غلط کے لیے کسی بھی نظریے کی صحت اور غلطی کے لیے جو ہے اس کے مقاصد کو ملحوظ رکھا جاتا ہے اللہ کے بندے، نہ یہ کہ اس کے اطراف میں اور اس نظریے کو مقصد کو پورا کرنے کے لیے جو اس کے اطراف اور ملحقات ہوتے ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے۔ ورنہ تو پھر مشرکین مکہ کے نظریے میں بھی آپ کو اچھائی نظر آئے گی، یہود اور عیسائیوں کے نظریے میں بھی آپ کو اچھائی نظر آئے گی۔ اگر آپ ان کے ملحقات اور اطراف کو دیکھیں تو سب چیزیں باطل تو نہیں ہیں۔ تو بہرحال اس قسم کی باتوں سے اعتراض کیا جائے۔ یہ ڈاکٹر مرحوم اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے، بڑے اچھے نیک آدمی تھے اور صالح آدمی تھے، لیکن تھے انسان، تسامح ہوا ہے ان سے، اللہ تعالیٰ ان کی ان تسامح سے درگزر فرمائے۔ للذین استجابوا لربهم الحسنی، تو جن لوگوں نے اللہ کے حکم کو قبول کیا، اپنے رب کے حکم کو قبول کیا، ان کے لیے اچھائی ہے۔ اس لیے اچھائی ہے کہ انہوں نے گندم بویا تو گندم کا نتیجہ گندم ہی ملے گا، آم بوئے گئے تو آم کا نتیجہ آم کو آم ہی ملے گا۔ تو جب انہوں نے اچھائی کے اسباب کو اختیار کیا، اور اچھائی کے اسباب کیا تھے کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا، اپنے رب کے حکم کو مان لینا، ان کے لیے لازمی بات ہے اس کا نتیجہ اچھا ہے۔ والذین لم یستجیبوا لہم، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو قبول نہ کیا، تو یہاں پر ان کی جزا نہیں بتلائی، اس لیے کہ اس کی جزا پہلے جملے سے واضح تھی۔ ایک ضد کے ذریعے سے اور مخالف کے ذریعے سے جو ہے ایک چیز کا نتیجہ خود بخود جب ہم یہ کہیں کہ ابھی رات ہے خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ دن نہیں ہے، جب ہم کہیں زید مرد ہے تو خود بخود معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ عورت نہیں ہے۔ تو جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ جن لوگوں نے اللہ کے حکم کو مانا ان کے لیے اچھائی ہے، تو اس سے خود بخود معلوم ہوا کہ جنہوں نے اللہ کے حکم کو نہ مانا، جواب خود آ جاتا ہے آگے کہ ان کے لیے پھر برائی ہے، ان کے لیے وبال ہے، ان کے لیے ویل اور ہلاکت ہے، تباہی ہے ان کے لیے۔ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، یہ تو دنیا کے اندر ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے، اور آخرت میں اگر یہ لوگ ان لوگوں کے لیے ہو وہ تمام چیزیں جو زمین میں ہیں جمیعاً، سب کی سب، سارا سونا، سارا چاندی، سارا پٹرول، سارے معدنیات، ساری بلڈنگیں، عمارتیں، دنیا کی جتنی چیزیں ہیں سب کی سب، بلکہ وہ مثلہ معہ، اس کے مثل اور بھی ان کے پاس ہو، دو چند ہو، لافتدوا بہ، تو یہ چاہے کہ یہ سب چیزیں فدیے میں دے دیں اور اپنی جان ہم چھڑا دیں، اور اپنی جان کا فدیہ دے کر آخرت کے عذاب سے ہم بچ جائیں، یہ ان لوگوں کی کیفیت ہوگی۔ تو آخرت کا عذاب اتنا ان کے نزدیک جو ہے خوفناک ہوگا، اتنا اشد ہوگا کہ دنیا کی ہر نعمت دے کر، اپنے بال بچے دے کر، اپنی بیویاں دے کر، اپنی اولاد دے کر یہ چاہے گی کہ ہماری جان بچ جائے۔ قرآن مجید میں یہ مضمون کئی جگہوں پر ذکر آیا ہے، سے آخرت کی ہولناکی کا تصور حاصل ہوتا ہے۔ اولئک لہم سوء الحساب، ان کے لیے برا حساب، ان کے لیے کوئی نجات کا راستہ نہیں۔
ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم، وبئس المہاد، اور بری جگہ ہے، کیا ہی بری جگہ ہے جہنم، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے اور اپنی رضا والی جگہ جنت ہم سب اہل ایمان کو عطا فرمائے، ایمان کے ساتھ ہمیں وابستہ رکھے، توحید کے ساتھ وابستہ رکھے، اسی پر ہمیں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے